ایوری ون از یو پشڈ آؤٹ. نیول گوڈارڈ کے اس کانسیپٹ کو کتنا مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا تھا. پچھلے دنوں جب گروپ کوچنگ ہماری ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے خیر، میرے ایک کلائنٹ نے جب میرے ایک کویسچن کا آنسر دیا تو یقین کریں گائز میرے پاؤں کے نیچے سے سمجھو زمین ہل گئی. یعنی کہ مجھے بہت عجیب فیل ہوا کہ اتنا زیادہ اس چیز کو غلط مطلب کیسے پہنایا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات کہ کچھ میں بھی لا آف ازمپشن کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کے کچھ لوگ غلط مس انڈرسٹوڈ بھی کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بھی اچھے طریقے سے کانسیپٹ کو سمجھا نہیں پاتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. تو آج اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو لے کے آئی ہوں. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز آج کا ویڈیو ہے نیول گوڈارڈ کے کانسیپٹ ایوری ون از یو پشڈ آؤٹ کو، خاص طور پہ جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں ایس پی مینیفیسٹیشن کے لیے. تو مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو کتنا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، سو بنے رہیے گا اینڈ تک. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ کام کی بات سب تک پہنچے. کومنٹس کیا کیجئے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اور ایک بانڈ بنانے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پہ آ سکتے ہو فری گائیڈ لائن کے لیے، فری گائیڈنس کے لیے. جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں ضرور، کوئی پرسن ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو رپلائی نہ کیا ہو. آلموسٹ میں سب کو جواب دیتی ہوں، سب کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اس حساب سے. اگر آپ پیڈ کوچنگ سروس لینا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر آ جائیے، ڈسکرپشن میں نمبر بھی موجود ہے، یا ڈی ایم کر کے بھی آپ مجھ سے ڈیٹیل لے سکتے ہو، یا پھر واٹس ایپ پہ آ کر مجھ سے ڈیٹیل لے سکتے ہو. تو لیکن اس سے پہلے کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس بھی کرنی تھی گائز. آپ ہی کی ہیلپ کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہی ہوں کہ میں نے جو گروپ کوچنگ کا آغاز کیا تھا وہ آلموسٹ ہمارا 1 ویک رہ گیا ہے. 1 کے PKR میں جو گروپ کوچنگ تھی وہ 1 ویک ہی رہ گیا ہے. ابھی نئے سرے سے لوگ 1 مئی تک دوبارہ سے انرول ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو 3P ریموول ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. ایک اور SP مینیفیسٹیشن گروپ ہے، وہ بھی ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ ہوا ہوگا آئی تھنک اسٹارٹ ہوا ہے. 6 منتھ کا SP مینیفیسٹیشن گروپ کوچنگ بھی سٹارٹ ہونے والی ہے. وہ 1 مئی سے سٹارٹ ہوگی، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کر دیں. یہ بھی 6 منتھ کی ہوگی اور بہت ہی مناسب اس کی ہے پرائس. اور 1 مئی سے ہی سیلف کانسیپٹ ماسٹر کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے جو کہ 45 ڈیز کی ہوگی. اس کی بھی ڈیٹیلز آپ چیک کر لیجئے گا. آپ DM بھی کر کے پوچھ سکتے ہو، واٹس ایپ وغیرہ بھی. ٹھیک ہے گائز، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جلدی سے. تو سب سے پہلے ہم کوٹ پڑھ لیتے ہیں نیول گوڈارڈ کا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایوری ون از یو پشڈ آؤٹ. تو نیول گوڈارڈ کیا کہتے ہیں؟ دا ورلڈ از یور سیلف پشڈ آؤٹ. آسک یور سیلف وٹ یو وانٹ اینڈ دین گیو اٹ ٹو یور سیلف. ڈو ناٹ کوسچن ہاؤ اٹ ول کم اباؤٹ. جسٹ گو آن یور وے knowing the evidence of what you have done must appear and it will. مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جو آپ باہر دیکھ رہے ہو، باہر کی دنیا، یہ ساری آپ ہی کی اندر کی پروجیکشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کے انر سیلف جو ہے اس کی یہ پروجیکشن ہے. آپ جو سوچتے ہو کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے وہی آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ ورڈ از مرر. یہ بھی نیول گوڈارڈ نہیں بولا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے اور خود کو دو، اور کوشچن مت کرو کہ یہ کیسے آئے گا. صرف یہ جانتے ہو تم، صرف تمہارا یہ جاننا ضروری ہے کہ جو کچھ تم نے امیجنیشن میں دیکھا ہے یہ اپیئر ہوگا ہی ہوگا. تو اب چلتے ہیں اس کوشچن کی طرف جو میری کلائنٹ نے کیا تھا مجھ سے، یا انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ مجھے مجھے فیل ہوا کہ مجھے اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے یا مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. کہ کیونکہ جب آپ یہ سنتے ہو کہ ایوری ون از یو پشڈ آؤٹ تو شاید کہیں نہ کہیں آپ لوگ مجرم بن جاتے ہو اپنی نظر میں، یا پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے تو دوسرے کی کوئی غلطی نہیں ہے، SP کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ مطلب SP کے جو ریڈ فلیگز ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہو 3D میں. اور ساتھ میں مطلب وہ جو کہے جو بھی ہے آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ آپ ہی کا انر پروجیکشن ہے، سو آپ کو اب اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اور لوگ
اتنا تھوڑا ایکسیپٹ کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہیں سے مطلب بہت بڑی ایک قسم کی نا میں کیا کہوں کہ اب تباہی آتی ہے یا بربادی آتی ہے. تو گائز آج اس کو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں کہ نیول گودارد کا کیا مطلب تھا اور ایس پی مینیفیسٹیشن میں ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو میری بات سنیں گائز, نیول گودارد نے تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنی لائف میں دیکھ لیا ہے, جو کچھ آپ نے اپنی لائف میں جو کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے, وہ صرف آپ کے انر بلیفز کی وجہ سے تھی, آپ کی ازمپشنز کی وجہ سے تھی. بلیفز مین لیکن جیسے آپ موویز ڈراموں میں دیکھتے ہیں, آپ نے زیادہ تر اس طرح کی موویز یا ڈرامے دیکھے ہیں کہ ایس پی دھوکہ دے کے چلا گیا ہے یا ایس پی لویل نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس کے علاوہ معاشرے میں یا پیرنٹس کی طرف سے کوئی اس طرح کے بلیف چلے آتے ہیں, کہیں آپ نے کوئی رشتہ ایسا خراب ہوا ہوا دیکھا تو آپ کو لگا مرد صحیح نہیں ہوتے یا عورت صحیح نہیں ہوتی, یا مطلب یہاں پر تو دونوں کی بات ہو رہی ہے نا, مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ان چیزوں سے بھی انسان کے اندر ایک بلیف پختہ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز جو ہے وہ کہیں کسی کے ایکسپیرینس میں لائف بہت پیاری ہے, کسی کی ایکسپیرینس میں لائف بہت خراب ہے, کسی کا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہے پیسہ تو بہت ایزی ہے, اور کسی کی نظر میں مطلب ایکسپیرینس کی وجہ سے ہی وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, فکس نہیں ہیں اس کی لائف میں. تو پھر ظاہری بات ہے اس کے بلیف بھی ان کے اکارڈنگ جو ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ بڑا مشکل ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا ہے, یا بڑی مشکل سے ہوتا ہے, یا جان جوکھوں کا کام ہے, یا اکثر پرانی موویز میں دکھایا کرتے تھے. ابھی آج کل کی موویز تو میں دیکھتی کوئی نہیں ہوں, تھوڑی پرانی موویز کی طرف جائیں اگر 90s کی, تو مطلب ہیرو کتنی مشکل سے ہیروئن کو حاصل کرتا ہے, کتنا بھاگ دوڑ اور جان جوکھوں میں ڈال کے اور گولیاں کھا کے اور پتہ نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر انکانشیسلی, چاہے ہم کانشیسلی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب یہ مووی ہے یا یہ ڈرامہ ہے, لیکن اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے جو سب کانشیس مائنڈ کو آرام سے امپریس کر جاتی ہے. تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بھی سوشل میڈیا یا میڈیا کو دیکھنا چاہیے, موویز ڈراماز کو بھی سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو ازمپشنز اور یہ بلیفز ہوتے ہیں یہ کہیں ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت ڈیپ, اور جڑ پکڑ کے, اور پھر وہ اس کے مطابق ہماری کہانی, ہماری سٹوری شروع ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ نیول گودارد کا کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ یہ جو ورڈ آپ کے سامنے پروجیکٹ ہوا ہے یہ سارا کا سارا آپ ہی کا اندر سے نکلا ہوا ہے, آپ کے اندر سے نکل کے پروجیکٹ ہوا ہے. تو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے کیسے, خود پہ کام کر کے, اپنے انر سیلف پہ کام کر کے. جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا امیجینیشن میں تو اس کو ایویڈنس مان لو. جیسے آپ 5 سینسز میں چیز کو دیکھتے ہو, ریئلٹی کو دیکھتے ہو تو ایویڈنس مان لیتے ہو نا, ایسے امیجینیشن میں بھی دیکھ کے اس کو ایویڈنس مان لو. اور جب ایویڈنس مان لو گے تو پھر یہ مت سوچو کہ یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. جب آپ نے امیجینیشن میں دیکھ لیا تو یہ ہوگا ہی ہوگا. انر سیلف پہ کام کرو, اپنے سیلف کانسیپٹ کو بڑھاؤ. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یا آپ کا ایس پی ہے تو آپ نے اس خود پر اتنا کام کرنا ہے, خود کا سیلف کانسیپٹ اتنا بڑھانا ہے کہ ایس پی آپ کے پیچھے آئے, ایس پی آپ سے معافیاں مانگے, وہ آپ کے پیچھے آئے, وہ آپ کے قدموں میں بیٹھے, وہ آپ کو اپنائے دل و جان سے مکمل طور پہ. تو اس کے لیے اپنا سیلف کانسیپٹ بڑھاؤ. یہ مت سوچو کہ کیونکہ میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے تو اب مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے چاہے جو بھی ہو. بھئی اگلا بندہ ریڈ فلیگ شو کر رہا ہے اور آپ مطلب یہ سوچ کے کہ کیونکہ ایوری ون از یو پشڈ آؤٹ تو یہ مجھے تو اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے, ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ کے لیے نیول گودارد کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ایکسیپٹ لیس. جب تک کہ آپ کی ریئلٹی میں آپ کی ڈیزائر کے مطابق سب کچھ نہیں ہو جاتا, آپ کو نظر نہیں آ جاتا, آپ نے لیس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. آپ نے خود کا سیلف کانسیپٹ اپ گریڈ کرنا ہے, آپ نے خود کو اس وہاں تک پہنچانا ہے کہ آپ کے ایس پی آپ کے پیچھے آئیں, وہ آپ کے لیے لوئل ہوں, وہ آپ کے لیے روئیں. ٹھیک ہے گائز, تو یہ چیز میں نے کلیئر کرنی تھی کہ سیلف کانسیپٹ پہ کام کرو, اتنا کام کرو سیلف کانسیپٹ پہ کہ تمہارا سیلف کانسیپٹ میں کہتی ہوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ جائے اور آپ لوگ ارریسسٹیبل بن جاؤ. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو مطلب پش کر ہی نہ پائے, کوئی آپ کو ریزسٹ کر ہی نہ پائے. تو یہ چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ریڈ فلیگز کو اٹھا کے تو اپنی گود میں ڈالنے. ٹھیک ہے گائز, تو آج کا ویڈیو یہی تھا. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے, اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. ویڈیو کیسی لگی پلیز کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کیجیے. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف اٹریکشن, لا آف اسمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور اپنے ایکسپیرینسز کیے ہیں, آبزرو کیا ہے, اور میں
بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ واقعی ورک کرتا ہے گائز. کانشیسلی مینیفیسٹنگ تو ایک فن ہے. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.